السلام علیکم، میرا نام ہے محمد ہاشم اور آپ دیکھ رہے ہیں MHF برڈز۔ آج کے اس دور میں پرندے پالنا شوق کے ساتھ ساتھ بہت ہی کامیاب کاروبار بھی بن چکا ہے۔ پرندوں کو پرانے وقتوں سے ہی ان کی خوبصورت آواز اور دلکش رنگوں کی وجہ سے رکھا جاتا رہا ہے۔ پرندوں کی طرح طرح کی اقسام اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، مگر آج اس ویڈیو کے اندر میں پیرٹس یعنی طوطوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ طوطوں کا شوق اب تیزی سے کاروبار میں بدل رہا ہے۔ اب یہ باقاعدہ فارمنگ کا درجہ حاصل کر چکا ہے اور لاکھوں لوگوں کا ذریعہ روزگار بھی بن چکا ہے۔ طوطے ہمیشہ سے ہی اپنی آواز، ناز و نخرے اور مختلف عادتوں اور شرارتوں کی وجہ سے لوگوں کے توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ بہت سے پرندوں کی بریڈ لینا کافی مشکل ہوتا ہے، مگر طوطوں میں ایسا نہیں ہے۔ ان کی بریڈ آسانی سے لی جا سکتی ہے۔ دنیا میں طوطوں کی تقریباً 350 سے زائد اقسام موجود ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں بجریز پیرٹس یعنی آسٹریلین پیرٹس کے بارے میں چند دلچسپ حقائق سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو چینل پر نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید مفید، معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آسٹریلین پیرٹس کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، مگر آج جس قسم پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہیں سمپل بجریز یعنی عام آسٹریلین پیرٹس۔ ان کی قیمت کم ہوتی ہے۔ میں قیمت اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ ان کی قیمت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، مگر عام ریٹس 600 سے 1200 روپے پاکستانی پر پیئر ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا طوطا ہے۔ جی ہاں، یہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا طوطا ہے۔ اس کی اکثر وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ یہ اپنے دلکش اور خوبصورت رنگوں کی وجہ سے اور کم قیمت ہونے کی وجہ سے رکھا جاتا ہے۔ اس کا سائز 17 سے 25 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ اس میں بہت سے رنگ پائے جاتے ہیں، یا پھر یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس نسل میں دنیا کا تقریباً ہر رنگ پایا جاتا ہے۔ ماہرین اس کی اوسط عمر تقریباً 15 سال بتاتے ہیں۔ اس میں نر اور مادہ کی پہچان ان کی ناک سے کی جاتی ہے۔ نر یعنی میل کا ناک گہرا نیلا یا جامنی رنگ کا ہوتا ہے اور مادہ میں یہ سفید رنگ یا پھر تھوڑا سا گلابی رنگ کا ہوتا ہے۔ نر مادہ کی نسبت جسامت میں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ اس کا پیٹ بھی سمارٹ ہوتا ہے، جبکہ مادہ سائز میں نر سے تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کا پیٹ بھی نر کی نسبت تھوڑا سا باہر ہوتا ہے، مگر اس کی عام پہچان ناک سے ہی کی جاتی ہے۔ آسٹریلین پیرٹ ایک سینسٹیو پرندہ ہے، یعنی ان پر سردی اور گرمی کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ رانی کھیت جیسی مہلک بیماری بھی 80% ان پرندوں پر ہی حملہ آور ہوتی ہے۔ اگر آپ آسٹریلین پیرٹس رکھنے کی سوچ رہے ہیں یا پھر رکھے ہوئے ہیں تو انہیں 6 مہینے میں ایک بار اینٹی بائیوٹک کورس یا رانی کھیت کا کورس ضرور کروائیں، اور ان کو وقتاً فوقتاً ملٹی وٹامنز استعمال کرواتے رہیں، اور یہ احتیاط یاد رکھیں کہ میڈیسن یا پھر ملٹی وٹامن کسی اچھی کمپنی کا ہی خریدیں۔ جب بھی کوئی پرندہ خریدیں تو کوشش کریں کہ اس نسل کے پٹھے ہی خریدیں۔ ان کو خود جوان کریں تاکہ اچھی خوراک پر جوان ہونے سے وہ اچھی بریڈ کریں۔ بجریز یا آسٹریلین پیرٹس کالونی سسٹم میں زیادہ خوش رہتے ہیں۔ اگر بزنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پیرٹس کو سیپریٹ رکھنا زیادہ مفید رہتا ہے۔ اس نسل کے پرندوں کو پیئر بنانے کے لیے کالونی سسٹم میں رکھا جاتا ہے، اور جب پیئر بن جاتا ہے تو ان کو علیحدہ کیجز میں رکھا جاتا ہے۔ ایک ہی جوڑے کے پٹھوں کا پیئر نہ لگائیں، یعنی اگر سادہ الفاظ میں بیان کروں تو بہن بھائیوں کا جوڑا نہ لگائیں۔ اگر نر کی عمر مادہ سے زیادہ ہو تو بہتر رہتا ہے۔ سردی میں باکسز جبکہ گرمیوں میں مٹکی لگانا بہتر رہتا ہے۔ آسٹریلین پیرٹس میں مادہ یعنی فیمیل 8 یا 12 تک انڈے دے سکتی ہے، لیکن 12 انڈے کوئی مادہ ہی دیتی ہے۔ زیادہ تر مادائیں یعنی فیمیلز 4 یا 8 انڈے ہی دیتی ہیں۔ ان انڈوں میں سے چکس یعنی بچے 18 سے 20 دن تک نکل آتے ہیں۔ مادہ یعنی فیمیل ان چکس کو بہت ہی اچھے طریقے سے پالتی ہے۔ 1 مہینے کی عمر میں چکس مٹکی یا باکس چھوڑ دیتے ہیں، اور آخر میں اگر آپ سیپریٹ کیج سسٹم لگانا چاہتے ہیں تو کم از کم
ایک کیج کا سائز 2x2 ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ پرندہ بہت ہی حساس ہوتا ہے۔ ان پرندوں میں دوسرے طوطوں کی نسبت بیماری زیادہ آتی ہے، تو صفائی کا خاص خیال رکھیں، اس سے بیماری کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ اور ویڈیو کے اینڈ میں اگر آپ را پیرٹس کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پرندے بریڈ کیوں نہیں کرتے اور بار بار بیمار کیوں ہوتے ہیں، تو ان ٹاپکس پر میرے چینل پر پہلے ہی ویڈیوز اپلوڈ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کوئی بات ہو، سوال ہو یا سجیشن ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔